أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم کہ آج ہم سورہ التحریم میں داخل ہوتے ہیں. التحریم 66 یعنی 66ویں صورت ہے اور یہ بھی مدنی ہے. جس واقعے کا اس میں ذکر ہے اس کے متعلق احادیث کی روایات میں 2 خواتین کا نام آتا ہے. ایک حضرت صفیہ اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کا وقت آگے پیچھے 7 اور 8 ہجری کا بتایا جاتا ہے. لہٰذا 7-8 ہجری کے قریب کبھی یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس کے موضوع اور مباحث میں ہم اہم جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ صورت شروع ہو تو سمجھ میں آ سکے.
اس میں شروع میں جو بات بتا دی گئی وہ یہ کہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور خود اللہ کے نبی کی طرف بھی اس بات کا کوئی اختیار منتقل نہیں کیا گیا کہ وہ خود سے کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے لیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی حلال کی ہوئی ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ جن ازواج مطہرات کو تمام اہل ایمان کی ماں قرار دیتا ہے اور جن کے احترام کا اس نے خود مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی کی بعض غلطیوں پر اس صورت میں شدت سے تنبیہ فرمائی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گرفت اور ازواج مطہرات کو یہ تنبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے خفیہ طور پہ نہیں کی، بلکہ اس کتاب میں درج کر دی جسے تمام امت کو ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معمولی سی بھی کوئی بھی لغزش جو ہوتی اسے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح فرما دیتے، اور یہ انسانی معاشرے میں نبی کا مقام ہے جو کہ انتہائی نازک مقام ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک معمولی بات جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو وہ اہمیت نہیں رکھتی جو کہ نبی کی زندگی میں پیش آئے، کیونکہ نبی کی زندگی میں پیش آنے کی صورت میں وہ ایک قانونی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، شرعی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے اوپر گرفت فرمائی۔ آخر میں صورت کے ازواج مطہرات کے سامنے 3 قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ اس میں سے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال ہے جو کہ ایمان لا کر اپنے پیغمبر اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی، تو وہ بھی امت مسلمہ میں وہی مقام پاتی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ہے، لیکن انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اس کے الٹ طرز عمل اختیار کیا، لہٰذا انبیاء کی بیویاں ہونا ان کے کسی کام نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئیں۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی آسیہ کی ہے، وہ ایک بدترین اللہ کے دشمن کی بیوی تھی، لیکن وہ ایمان لے آئیں، انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنا راستہ الگ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ اور تیسری مثال حضرت مریم، جنہیں یہ عظیم مرتبہ اس لیے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت مریم وہ واحد لڑکی ہیں دنیا کی شریف اور نیک لڑکی جو کہ کنواری تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سخت آزمائش میں ڈالا کہ اپنے کنوارے پن کی حالت میں اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر ان کو حمل قرار پا گیا، اور انہیں بتا دیا گیا کہ ان کا رب ان سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت مریم نے ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے ضروری تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ تب اللہ نے ان کو سیدۃ النساء فی الجنہ کے مرتبہ عالی پر فائز فرمایا۔ آئیے اب ہم سورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا یعنی توڑنا فرض کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی، پھر جب اس نے دوسری کو وہ بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو اس نبی پہ ظاہر کر دی، تو اس نے اس میں سے کچھ اس بیوی کو جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب اس نے یعنی نبی نے اسے وہ ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ کس نے بتائی؟ اس نے فرمایا، مجھے علیم و خبیر یعنی اللہ نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، بس تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ یعنی نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے۔ مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، پہلے سے بیاہی اور کنواری عورتیں، اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر کرنے والو، تم آج عذر پیش نہ کرو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر۔
اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت تھیں، یعنی نکاح میں تھیں، تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں اپنا گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں 12 آیات ہیں۔ یہ سورۃ تحریم کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بہت تفصیلات ہیں اور ہم اپنے طور پر جتنا اختصار کر سکے کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزنش کی ہے کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تو اس میں پہلا مضمون تو یہی نکلا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں۔ اور یہ جو حرام قرار دیا تھا یہ اپنی ذات پر انہوں نے استعمال حرام قرار دیا تھا، شریعت کے روح سے حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی۔ اگر آپ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تو اس سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا کہ امت بھی اس شے کو حرام کر لے گی، یا کم سے کم اس سے مکروہ سمجھنے لگے گی، یا امت کے افراد یہ خیال کرنے لگیں گے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا کوئی عام سی بات ہے یا اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رستہ روک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پہ گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا۔ آگے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ نے اب تمہیں اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تو اس کے مطابق کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ سورہ مائدہ میں آیت 89 میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو توڑ دیا جو آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے عہد کیا تھا، اسے توڑ دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور اس لیے کہ وہ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی خواہش کی بنا پہ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی بیویوں نے یہ چاہا تھا کہ آپ ایسا کریں، تو انہیں خوش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اپنے اوپر حرام کی۔ اچھا، اب اس بارے میں 2 روایات آ رہی ہیں کہ قرآن میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر لیا تھا، لیکن محدثین اور مفسرین نے 2 مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس آیت کے نزول کا سبب بنے۔ تو ایک واقعہ حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، اپنی زوجہ محترمہ جو دوسری زوجہ تھی ان کی خواہش کی بنا پر ماریہ قبطیہ کو حرام قرار دے لیا تھا۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے استعمال کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ تو چونکہ پہلا والا واقعہ ماریہ قبطیہ والا صحائف 6 میں سے کسی بھی کتاب میں نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دوسرا والا واقعہ شہد والا یہ بخاری کی روایات سے معلوم ہوتا ہے، تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی واقعے کو لیں گے اور حضرت ماریہ والے واقعے کو چھوڑ دیں گے۔ اسے آپ لوگ تفاسیر کی کتابوں میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو مشہور واقعہ زیادہ اس سلسلے میں ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہرنا شروع کیا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے تھے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک ٹھہرنے کو ناپسند کیا، تو ان دونوں نے مل کر یہ بات آپس میں طے کی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائیں گے تو وہ ان سے یہ کہے گی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو بہت ناپسند ہوتی تھی۔ جب ایک بیوی نے ان سے یہی بات کہی، دوسری نے بھی یہی بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میں نے زینب کے گھر میں صرف شہد پیا ہے اور اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ یہ صحیح البخاری میں ہے کہ یہ الفاظ انہوں نے حضرت
حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہے تھے۔ روایات میں جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ ایک روایت کے مطابق شہد پلانے والی کا نام حفصہ رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے، اور دوسری روایت میں زینب بنت جحش کا نام لکھا گیا ہے کہ انہوں نے شہد پلایا تھا، اور وہ دونوں جنہوں نے آپس میں نکاح کر لیا تھا وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات کہی جا رہی ہے کہ یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، اس بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک تو بات یہ کہی گئی کہ یہی شہد والی بات حضرت حفصہ سے کہی تھی جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی انہوں نے، اور کچھ نے یہ کہا کہ حضرت ماریہ قبطیہ والی بات حضرت حفصہ سے کہی تھی اور انہوں نے حضرت عائشہ کو بتلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا، تو وہ حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتلایا تھا، اور حضرت عائشہ سے بھی انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گی، کیونکہ دونوں ہی اس معاملے میں شریک تھیں، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی جو علیم اور خبیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے لیے یہ والی بات آئی، ان دونوں بیویوں کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے لیے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے کہ ایسی چیز کو پسند کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہے تمہارے دل۔ تو یہاں تک یہ جو بات ہے یہ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کون سی دو ازواج تھیں جن کے بارے میں یہ والی آیت آئی، تو انہوں نے حضرت حفصہ اور عائشہ کا نام لیا، جبکہ تفہیم القرآن میں یہ بات اس طرح لکھی گئی ہے کہ یہ آیت کس راز کے بارے میں نازل ہوئی ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات میں سے ایک کو اس غلطی پہ ٹوکا ہے کہ اس کے عظیم المرتبہ شوہر نے جو بات راز میں اسے بتائی اس نے اس کا راز نہ رکھا، اسے افشا کر دیا۔ تو اس آیت میں ازواج مطہرات کے بعد امت کی ہر مومنہ عورت کے لیے نصیحت ہے، کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کے راز فاش نہیں کرنے چاہیے، یہ انتہائی سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جس شخص کا منصب معاشرے میں جتنا زیادہ ذمہ دار ہوگا اتنے ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کے علم میں آ جائیں گے اور اس کے ذریعے سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ سکتی ہیں، تو کسی بھی وقت یہ کمزوری کسی بڑے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں آیت ہے کہ اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب ان کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مقامات پر جہاں ان کی موافقت میں قرآن نازل ہوا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک آیت نزول حجاب، پھر بدر کے قیدیوں کے بارے میں، پھر مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کے بارے میں، اور ایک مقام یہ ہے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے۔ ہوا یہ کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بات کا علم ہوا، تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے رک جاؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ حتیٰ کہ میں جب آخری ام المومنین کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، عمر اپنی بیویوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کیا رسول اللہ کافی نہیں ہے جو تم واعظ و نصیحت کرنے لگے ہو؟ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں دے، مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواریاں۔ یہاں پہ الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ امہات المومنین میں سے وہ خاتون جنہوں نے حضرت عمر کو واعظ و نصیحت سے روکا، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ تھیں۔ اب آپ حضرت ام سلمہ کا کانفیڈنس دیکھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو وہ واعظ و نصیحت کرنے سے روک دیتی ہیں، کیونکہ ان کے خیال سے یہ شوہر اور بیوی کے معاملے میں ان کی مداخلت تھی۔ آج 6 آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات پر ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا رہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا گیا ہے، جن کو اس کی ذریت میں دیا گیا ہے، ان کو بھی اپنی حد استطاعت تک وہ تعلیم دے
اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بنانے میں ان کی مدد کرے. اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے. اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہو جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بچہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10-12 کی عمر کے بچوں میں نماز سے تساہل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو. فقہا نے کہا ہے کہ اسی طرح روزے بھی رکھوائے جائیں اور دیگر احکامات کی اتباع کی تلقین بھی کی جائے چھوٹی عمر سے، تاکہ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو اللہ کے احکام کی بجاوری ان کے لیے مشکل نہ ہو. پھر یہ کہ ماں باپ ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا حکم بھی دیتے رہیں اور اس سلسلے میں ان کی مدد بھی کرتے رہیں. جب انہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس پر پیار، محبت اور پھر سختی کے ساتھ تنبیہ بھی کرتے رہیں. اور یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے قرابت داروں پہ اور اپنے لونڈی اور غلاموں پر بھی، کہ وہ انہیں ان امور کی تعلیم دے. آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد توبۃ النصوحہ کا ذکر آیا ہے. توبۃ النصوحہ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو. خالص توبہ یہ ہے کہ نمبر 1 جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2 اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے. نمبر 3 آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے. نمبر 4 اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو جس کا حق اس نے کھایا ہے اس کا بھی ازالہ کرے. جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اس سے معافی مانگے. اس صورت میں محض زبان سے توبہ کر لینا معنی نہیں رکھتا، اس شخص کے پاس جا کر اس قصور کی معافی بھی مانگے. اچھا، اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں چند اور امور بھی لکھے گئے ہیں. ان شرائط کے ساتھ ساتھ کچھ اور امور بھی لکھے گئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اول یہ کہ توبہ در حقیقت کسی گناہ پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اب وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اس کی نافرمانی سے آئندہ بچ جائے. یہ نیت ہونی چاہیے، ورنہ کسی گناہ سے صرف اس لیے پرہیز کر لینا، مثلا وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مثلا کسی بدنامی کا خدشہ ہے، یا اس کو کرنے کی وجہ سے مجھے کوئی مالی نقصان ہو جائے گا اس لیے میں اس گناہ سے رک جاؤں، تو وہ توبہ کی تعریف میں نہیں آتا. نیت ہونی ضروری ہے. دوسرے یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا وہ اس وقت توبہ کر لے، جس شکل میں بھی ممکن ہو، خواہ مخواہ اس میں تاخیر نہ کرے، اسے ٹالے نہیں. تیسری بات یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور اس کو ایک کھیل بنا لینا، بار بار اسی گناہ کا اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو. اس کا مطلب ہے کہ توبہ ہی جھوٹی تھی، کیونکہ اصلی توبہ جو ہے وہ گناہ پہ شرمساری ہے، شرمندہ ہونا ہے. جو شخص بار بار توبہ کو توڑے گا وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی شرم موجود نہیں ہے، تو ایسا نہ کرے. ہاں یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لینے کے بعد، عزم کر لینے کے بعد دوبارہ اس سے گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے، جتنی دفعہ ہو اتنی دفعہ سچی توبہ کر لے، اور پھر پچھلے گناہ کو یاد بھی نہ کرے، بھول جائے اسے اور اگلے گناہ کے لیے پھر توبہ کر لے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے پچھلے کسی گناہ کو یاد کر کر کے اس سے لذت لے رہا ہے، اس سے لطف اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت بنی ہوئی ہے، بجائے ایسے کہ شرمساری ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو گناہ ہو گیا اس کے اوپر ندامت اور شرمساری ہونی چاہیے. اسی بات سے اس بات کی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آئندہ اس گناہوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. اب اس صورت کا آخری نقطہ ان خواتین کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین اور پھر ہم سب عورتوں کے سامنے رکھ دی. پہلی مثال اللہ نے لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی رکھی ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں خیانت کے مرتکب ہوئی تھیں، لیکن خیانت یہ تھی کہ وہ حضرت نوح اور لوط کے دین پر نہ تھیں. نوح کی بیوی حضرت نوح کے راز اپنی قوم کو بتا دیتی تھی. مثلا اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا تو وہ اپنی قوم کے ظالم لوگوں کو اس بارے میں خبر دے دیتی تھی. اور لوط علیہ السلام کی بیوی جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تو شہر کے برے لوگوں کو اس بارے میں اطلاع دے دیتی تھی. حضرت ابن عباس ہی یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، اس لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں دین کے اعتبار سے خیانت کے مرتکب ہوئی تھیں، لیکن کسی فحاشی کے مرتکب نہیں ہوئی تھیں. تو ان دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نبی کی بیویاں ہونا ان کے کسی بھی کام نہ آ سکا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا، یعنی کہ عذاب. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ. دوزخ میں داخل ہونے کے ساتھ
اگرچہ انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن ان کا انجام جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری مثال فرعون کی بیوی کی آسیہ کی آئی، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے زیر نکاح تھی، لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے روک نہیں سکا۔ انہوں نے شدید صبر کیا، اپنے دین پر استقامت اختیار کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کی مثال ہے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھیں، اللہ کی پاک بندی سچی اور عبادت گزار تھیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی آزمائش سے گزارا اور وہ بچے کو لے کر تمام لوگوں کے سامنے آئیں تو ان کے اوپر کس طرح کیچڑ اچھالا گیا۔ اس سب کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اللہ کے کلمات اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ قانتین یعنی فرما برداروں میں سے تھیں۔ اب ہم مقام دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ اب یہاں پہ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد کامل ہوئی ہیں، اور بے شک عائشہ کی تمام عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جیسے فرید کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اس صورت کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کامل عورتوں کے ساتھ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں ملاقات کروائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوے سے سبق حاصل کر کے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکل معاملات میں دین پہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ جب ہمارے شوہر دین کے راستے میں چل رہے ہوں تو ان کے ساتھ ان کے معاون اور مددگار بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ شوق عطا کرے جیسا علم دین حاصل کرنے کا شوق ان خواتین کو تھا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا علم حاصل کیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت دین کی پیدا فرما دے، آمین۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 29ویں پارے میں داخل ہو چکے ہیں اور سورہ ملک پڑھیں گے، اور اس کے بعد سے لے کر اختتام قرآن تک تمام صورتیں مکی آئیں گی، لہٰذا بار بار مکی صورت کہنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ سورہ الملک کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورة فی القرآن 30 آیہ شفعت لصاحبها حتی غفر لہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ہے جس نے اپنے ساتھی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اسے معاف کر دیا گیا۔ یہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسے اصحاب سنن اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت نہ فرما لیتے تھے، اور ایک روایت شیخ البانی نے الصحیحہ میں نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ آئیے اب سورت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست ہے، خوب بخشنے والا۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے۔ اے انسان، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال، کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ دوڑا، تیری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس ڈرانے والے کی تکذیب کی اور کہا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نہیں اتارا، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پھر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، چنانچہ دوزخیوں پر لعنت ہے۔
بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، بے شک وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا، اور وہی باریک بین باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو اور اس یعنی اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ناگہاں وہ لرزنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجے، پھر جلد تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور بلا شبہ تکذیب کر چکے وہ جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے؟ انہیں اللہ رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے؟ کافر تو نیرے دھوکے میں ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ کوئی نہیں، لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر چلتا ہو؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ یعنی کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگتے تھے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ خواہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، چنانچہ تم جلد جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس نتھرا پانی کون لائے گا؟ صدق اللہ العظیم۔ اور سورہ الملک 30 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ سورہ ملک کی تفسیر کو ہم نے آیات کے مجموعوں پر ڈیوائڈ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے 5 تک کو ہم لیتے ہیں، جس میں کہ ان 5 آیتوں میں انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ جس کائنات میں رہتا ہے وہ ایک انتہائی منظم اور محکم سلطنت ہے، ایک ایسا سسٹم اور نظام ہے جو اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب یا نقص یا کمی تم تلاش نہیں کر سکتے ہو۔ بار بار نگاہیں دوڑاؤ تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، تمہاری نگاہیں تھک کر واپس آ جائیں گی۔ لیکن ساتھ ہی انسان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں تم کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ تمہیں بھی کسی مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے، اور پھر اس مقصد کی یہاں پر کھول کر تشریح بیان کر دی گئی تفاسیر میں، جو ہم آپ کو سامنے پڑھ کے بتاتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اللہ نے اس لیے شروع کیا کہ وہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ یہ فقرہ تو مختصر سا ہے تو ایک ہی آیت، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ پہلی بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے دی گئی ہے، کوئی دوسرا نہ تو زندگی بخش سکتا ہے نہ کوئی دوسرا موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انسان جیسی ایک مخلوق، اس کو نیکی اور بدی کرنے کی اللہ نے قدرت بھی عطا کر دی ہے، تو اس کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، نہ اس کی موت بے مقصد ہے۔ زندگی جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ امتحان لینے کے لیے پیدا کی ہے، اور موت کے بعد اس امتحان کا نتیجہ دے دیا جائے گا۔ وہ جسے ہم زندگی کہتے ہیں دراصل امتحان لینے کی مہلت ہے جو خالق ہم سے امتحان لے رہے ہیں، اور وہ جسے ہم موت کہتے ہیں دراصل امتحان کے وقت کے ختم ہو جانے کا اعلان ہے، جس کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خالق نے ہر ایک کو عمل کرنے کا موقع دے دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا اپنی برائی کا اظہار کر سکے، عملاً یہ دکھا سکے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اسی بنیاد پر تو نتیجہ دیا جائے گا نا۔ اور چوتھا یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون سا عمل اچھا قرار دیا جا رہا ہے اور کون سا برا۔ اعمال کی اچھائی اور برائی کا معیار انسان خود تجویز نہیں کر سکتا، بلکہ جو ممتحن ہے، جو امتحان لینے والا ہے، وہ یہ بات بتائے گا کہ کون سا کام اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ لہٰذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے معلوم کر لینا چاہیے کہ خالق کی نظر میں احسن عمل کیا ہے۔
اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امتحان کے بعد اس کا رزلٹ نہ ملے. اگر جزا نہ دی جائے، سزا نہ دی جائے تو امتحان کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. لہٰذا جزا اور سزا بھی ہوگی، اور وہ اس وقت ہوگی جب انسان اپنے خالق کے پاس واپس لوٹے گا. آیات کا دوسرا مجموعہ ہم نے 6 سے 11 تک رکھا ہے، جس میں کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ہولناک نتائج کیا ہوں گے جو آخرت میں نکلنے والے ہیں. جو اس ایگزام میں فیل ہو جائیں گے ان کو کیا نتائج ملیں گے. لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اسی وقت دنیا ہی میں نتائج سے خبردار کر دیا تھا. یہ جو اس امتحان میں ناکام ہونے والے لوگ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے اور وہ اس کی دھاڑیں سنیں گے اور اس وقت وہ جوش کھا رہی ہوگی جیسے کہ وہ اب پھٹ جائے گی، اس وقت ان سے ایک ہی سوال پوچھا جائے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو یہ وہ اصل بات ہے، یہ وہ اصل کرائیٹیریا ہے کہ جس کے اوپر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے کہ کیا نبی تمہارے پاس نہیں آیا تھا. اب ان کے پاس کیا جواب ہوگا دینے کے لیے؟ وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، نبی تو آیا تھا، بالکل آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ اگر یہاں تم انبیاء کی بات مان کر اپنا رویہ درست نہ کرو گے تو آخرت میں تمہیں خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو سزا تم کو دی جا رہی ہے تم واقعی اس کے مستحق ہو. آیت نمبر 12 سے 14 تک کا جو مجموعہ ہے اس میں یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے. بات خواہ چپکے سے کی جائے یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے تو یہ یکساں ہے، وہ تو سن لے گا، بلکہ وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے، اور وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ جو خالق ہے وہ ہر کھلی اور ہر چھپی بات حتیٰ کہ دل کے خیالات تک کو جانتا ہے. لہٰذا یہی ایک تقوی والے شخص کی اخلاق کی بنیاد بنے گی. وہ اس وجہ سے برائی سے نہیں بچے گا کہ دنیا کے قانون میں کی گرفت میں نہ آ جائے، بلکہ وہ ایک اندیکھے رب سے ڈر کر برائی سے رک جائے گا، اس رب سے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے، جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا. یہ ہے وہ شر اور خیر کا پیمانہ جو اللہ تعالیٰ نے، اور مستقل پیمانہ ہے یہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے. اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا، اسی کے لیے نیکی کو اختیار کرنا، یہ وہ اصل بھلائی ہے جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہے. آیت نمبر 15 سے 23 تک انسان کو ان چیزوں کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے جو وہ روز صبح دوپہر شام دیکھتا ہے اور پھر بھی بالکل جانوروں کی طرح دیکھ کر گزر جاتا ہے. ان چیزوں پہ سوچنے کی دعوت دی گئی ہے. زمین کو دیکھو جس پر تم اطمینان سے چل پھر رہے ہو، اس سے اپنا رزق حاصل کر رہے ہو اور اللہ نے اسے تمہارے تابع کر رکھا ہے. اگر کسی وقت اس پر زبردست زلزلہ آ جائے تو تم سب اسی لمحے پیوند خاک ہو جاؤ گے، زمین میں دھنس جاؤ گے. کبھی ایسا طوفان آ جائے تو تم کو تہس نہس کر کے رکھ دے. تو آپ دیکھیے کہ دن رات یہ مشاہدے ہر انسان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. آج ہم لوگ میڈیا کے اوپر یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقیقتیں اس وقت بیان کر دی تھی کہ اگر ایک لمحے میں زمین میں دھنسا دیے جاؤ تو تم سوچ لو. پھر اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، کون انہیں فضا میں تھامے ہوئے ہیں. پھر یہ دیکھو کہ رزق کے دروازے کس نے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں. اگر وہ رزق کے دروازے تمہارے پر بند کر دے تو پھر کون انہیں دوبارہ کھول سکتا ہے. مگر تم حیوان کی طرح ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو، اور تمہاری سماعت، تمہاری بینائی، تمہاری سوچنے سمجھنے والے دماغ، یہ سب تم سے وہ کام، ان سب سے تم وہ کام نہیں لیتے جو انسان ہونے کی حیثیت سے تمہیں لینا چاہیے. اگر تم ان سے وہ کام لیتے تو تمہیں سیدھا رستہ ضرور نظر آ جاتا. آیت نمبر 24 سے 27 تک یہ والی بات آ گئی کہ جو آ کے بار بار پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. نبی سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ نے بتا دیا کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ تمہیں وہ وقت اور تاریخ بتا دے. اس کا کام تو بس یہ ہے کہ تمہیں آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دے، وارن کر دے. تم آج اس کی بات نہیں مانتے اور آ کر مطالبہ کرتے ہو کہ وہ قیامت لا کر تمہیں دکھائے. مگر جب وہ آ جائے گی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اور اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے تھے. اور آخر آیات جو ہیں 28، 29 اور 30، اس میں اس بات کا جواب آ رہا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ہلاک ہوں یا ہم پر اللہ رحمت کرے، دونوں صورتوں میں تم یہ بتاؤ کہ تمہاری قسمت کیسے بدل جائے گی. تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو کون تمہیں بچائے گا. اور پھر آخر آیت میں دوبارہ یہ سوال رکھ دیا گیا کہ عرب کے صحراؤں میں، پہاڑی علاقوں میں جہاں پر وہ زندگی گزار رہے تھے،
جانتے تھے کہ اس زمین کے اندر میٹھا پانی موجود ہے اور یہیں سے میٹھا پانی مل سکتا ہے پینے کے لیے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارا پانی اگر وہ خشک کر دے اور غائب کر دے تو کون تمہیں یہ پانی لا کر دے گا, اور اس پانی کے بغیر تمہاری زندگی کس طرح سے پنپ سکتی ہے, کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے. پوری صورت میں متواتر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے انسان کو سوالات دیے ہیں اور انسان کو اس پر چھوڑ دیا کہ وہ ان سوالات کے جوابات خود اپنے ضمیر سے, اپنی عقل سے تلاش کر کے لائے اور ان کی بنیاد پر, ان جوابوں کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی کے طرز عمل کا فیصلہ کرے کہ اس کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. الحمدللہ سورہ ملک کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہوا. اس کے بعد اگلی سورت سورہ القلم ہے, جس کا نام سورہ نون بھی ہے, اور یہ دونوں الفاظ سورت کے آغاز میں موجود ہیں. اس میں جو مضامین بیان ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں جو قریش مکہ تھے اور مخالفین کے اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے اور انہی کو نصیحت اور تنبیہ کی گئی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تاکید کی گئی ہے. یہ جو انہیں دیوانہ کہا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے, بلکہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب سبھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون. اور آیت نمبر 17 سے 33 تک ایک مثال دی گئی ہے, باغ والوں کی مثال. باغ والوں نے اللہ تعالیٰ سے نعمت پائی, اس کی ناشکری کی, اور ان کے اپنے اندر ایک شخص موجود تھا جس نے کہ انہیں نصیحت بھی کی تھی, لیکن اس شخص نے نصیحت نہ مانی, ان لوگوں نے نصیحت نہ مانی, اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے کیسی ہوا چلائی جس سے کہ باغ پورا کا پورا سوکھ گیا, یعنی وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے جو اللہ نے انہیں دی تھی. یہ مثال دے کر اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ نصیحت کرنے والا موجود تھا, اور ان کی موجودگی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے, جس طرح وہ باغ والے آزمائش میں پڑے تھے. اگر نصیحت کرنے والے کی نصیحت مان لو گے تو دنیا میں بھی سکھ چین اور آخرت میں, لیکن اگر نصیحت نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اس کے بعد آخری آیات تک مسلسل کفار کو تنبیہ ہے, ڈانٹ ہے. جن لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی دعوت دی گئی اور وہ نہیں جھکے, قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہ کر سکیں گے, اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو تکلیفیں, جو سختیاں جن پہ آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے, دین کی تبلیغ کی راہ میں جو پیش آ رہی ہیں, ان کو آپ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کا موجب بن گئی تھی. آئیے اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ القلم میں 52 آیات ہیں. ہم اس کو 2 حصوں میں تشریح کریں گے انشاءاللہ. نون, قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. اے نبی, آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں, اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے. یقیناً آپ بہت عمدہ اخلاق پر ہیں. پھر جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے. بے شک آپ کا رب ہی اسے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا, اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں, اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں جو تانے دینے والا ہے, انتہائی چغل خور ہے, بھلائی سے روکنے والا, حد سے گزرنے والا, سخت گناہ گار ہے, اجڑ ہے, اور اس کے بعد زنیم بھی ہے, اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں, ہم جلد اسے اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ لگائیں گے. آیت نمبر 16 تک ہم رکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. قسم سے مختلف مراد لیا گیا ہے. ایک تو یہ مراد لی گئی ہے کہ اس سے جن سے قلم مراد ہے, وہ قلم جس سے کہ لکھا جاتا ہے, جس سے ہم سب لکھتے ہیں. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, یہ قلم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کس قدر عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے انسان کو لکھنا سکھایا, اور یہ لکھنا ہی تمام علوم کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ والا قلم ہے. پھر دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں
کہ قلم وہ ہے، اس قلم کی قسم کھائی گئی جو فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور دیگر کا کہنا یہ ہے کہ یہاں قلم سے مراد وہ قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم فرمایا تھا، اور یہاں پر انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا جس میں اس قلم کا ذکر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا، تقدیر کو اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے اسے لکھ۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کس بات کے اوپر کھائی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی قسم کس بات پہ کھائی ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں جس طرح جاہل قوم آپ کو کہتی ہے، بلکہ آپ تو ہدایت اور واضح حق کے اوپر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہو گئے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بلا شبہ آپ کے لیے نہ ختم کیا جانے والا اجر ہے۔ غیر ممنون کے معنی یہ ہے غیر مقطوع، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا، بے حد و حساب۔ اور اس کے بعد بتایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ تو خلق عظیم پر ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام عوفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ خلق عظیم سے مراد دین عظیم ہے، یعنی اسلام جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے۔ عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام اور قرآن کے امر و نہی پر اس طرح مکمل طور پر عمل کیا کہ گویا آپ مجسم قرآن بن گئے۔ قرآن نے جس بات کا بھی حکم دیا آپ اسے بچا لائے، جس بات سے روک دیا اس سے آپ مکمل طور پہ رک گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرتاً خلق عظیم پر بنایا تھا۔ تہذیب اور شائستگی، نرمی اور شفقت، امانت اور صداقت، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے 10 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر آپ نے اس عرصے میں ایک بار بھی مجھے اف تک نہ کہا، اور کسی ایسی چیز کے بارے میں جسے میں نے کیا ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جسے میں نے نہ کیا ہو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سب لوگوں سے احسن تھے۔ امام بخاری نے حضرت براء بن عازب سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی سب لوگوں سے زیادہ احسن تھا، اور آپ کا اخلاق بھی سب سے زیادہ احسن تھا۔ قامت کے اعتبار سے بھی آپ نہ بہت طویل تھے اور نہ بہت کوتاہ۔ یہاں پہ الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے، اور پیارے نبی کا چہرہ بھی سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور اخلاق بھی سب لوگوں سے زیادہ اچھا تھا۔ اس کے بعد امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتم صالح الاخلاق۔ اس کا ترجمہ ہے مجھے تو صرف صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ یہاں یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو جن کو یہ مجنون کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کے بارے میں بتا دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بعد بتا دیا گیا کہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور کافر بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ بس یہاں پہ اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ جس شخص کو تم لوگ دیوانہ کہتے ہو اگر عقل ہے تو پہلے اس کے اخلاق کو دیکھو کہ وہ کیسے شخص ہے، اور خود ایک روز پتہ چل جائے گا کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ذرا ڈھیلے پڑیں، یعنی آپ ذرا ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں تو یہ بھی نرم رویہ اختیار کر لیں گے، اگر آپ تھوڑی سی مداحنت یا مصالحت کریں گے، کمپرومائز کریں گے تو یہ لوگ بھی کمپرومائز کر لیں گے۔ اور کمپرومائز کس بارے میں کروانا یہ لوگ چاہتے تھے کافر، کہ اسلام کی تبلیغ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے پڑ جائیں، ان کی مخالفت میں نرمی اختیار کر لیں، ان کے بتوں کو برا کہنے میں نرمی اختیار کر لیں، یا اپنے دین میں ترمیم کر لیں، اور پھر یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی گئی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ اطاعت نہ کریے جھوٹے لوگوں کی، اور نہ ہی آپ کسی ایسے شخص کا کہنا مانیں جو
اب اس کے بعد پوری کوالٹیز نیچے آ گئی ہیں کہ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے، اس کی بات نہ مانیے جو یہ کرنے والا ہو۔ اب یہ کس شخص کے بارے میں ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، جو مکے کے اندر بہت زیادہ اسلام کے مخالف اور مسلمانوں کو شدید ایذا دینے والے لوگ تھے۔ یہ جو بھی شخص ہو، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے اس کلام میں سے کہ وہ اپنے ان اوصاف میں اتنا مشہور شخص تھا کہ اس کا نام نہیں بتایا گیا بلکہ یہ صفات بتا دی گئیں، اور اس وقت اس زمانے کا کوئی بھی شخص جو ان آیات کو پڑھتا وہ سمجھ سکتا تھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ سب سے پہلے اس غلیظ شخص کی پہلی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ حلاف مہین، جو اس کا معنی ہے حقیر اور ذلیل اور گھٹیا آدمی، اور در حقیقت یہ بہت قسم کھانے والے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ بات بات پر اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے اور اس کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک وہ قسم نہ کھا لے، تو یہ اپنی کمزوری اور رسوائی کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے۔ حلاف مہین، حمازم بنمیم، حماز کے معنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی غیبت کرنے والے کے ہیں، اور نمیم کے معنی چغلی کھانے والا، جو لوگوں کی چغلی کھاتا ہے، ایک کو دوسرے کے خلاف غصہ دلاتا ہے اور لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے باتیں پھیلاتا ہے۔ اس کے بعد مناع للخیر ہے، یعنی بھلائی سے روکنے والا۔ اس کے معنی ہے کہ اس کے ذمے یا اس کے پاس جو مال ہے اس میں بخل سے کام لیتا ہے، اور اس کے علاوہ خیر اور بھلائی کے جو بھی کام ہوں ان سے لوگوں کو روکتا ہے، اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ معتدن اثیم، معتدن کے معنی حد سے گزرنے والا، یعنی اللہ نے جو حلال کیا ہے اور جو حرام کیا ہے اس میں حد سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور اثیم سخت گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم، پھر یا عتل، اس کے معنی عربی میں ایسے شخص کے لیے عتل بولا جاتا ہے جو بہت ہٹا کٹا ہو، بہت کھانے پینے والا ہو، لیکن اخلاق میں بہت برا، جھگڑا کرنے والا اور بہت سفاک ہو۔ عتلم کی دوسری جگہ معنی لکھے گئے ہیں سخت دل، صحیح سالم مگر مال کو جمع کرنے والا اور بخل کرنے والا۔ بعد ذلك زنیم، زنیم کے لفظ کلام عرب میں اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ دراصل ایک خاندان سے نہ ہو مگر اس میں زبردستی شامل ہو گیا ہو، جس نے جھوٹ کے سہارے اپنی ولدیت کو بدل لیا ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو لوگوں میں اپنے شر کی وجہ سے معروف ہو، مشہور ہو۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کیونکہ مال اور بیٹوں والا ہے اس لیے اپنے آپ کو بڑی چیز بھی سمجھتا ہے، اور جب اس پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ چونکہ یہ بہت بڑی ناک والا آدمی تھا، اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا تھا، تو اس کے بعد صرف ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا۔ آیت نمبر 16 میں سنسمہ علی الخرطوم، اس کی جو ناک ہے، جو سونڈ ہے اس کو ہم داغ دیں گے، یعنی کہ ناک پر داغ لگانے سے مراد ہے اس کی تذلیل، اس کو ذلیل کر دینا۔ اللہ نے یہ اپنے ذمے لے لیا کہ اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ذلیل و خوار کریں گے کہ ابد تک یہ ذلالت اس کا پیچھا نہ چھوڑے گی، ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل کر دیا جائے گا۔ اب ہم آیات کا جو اگلا مجموعہ ہے جو 17 سے لے کے اختتام سورت تک چلتا ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل کو ضرور توڑ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر وہ باغ کٹی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ اور وہ صبح سویرے یہ سوچ کر لپکتے گئے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہا یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ ان میں سے بہترین شخص کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے ہم پر افسوس، بے شک ہم ہی سرکش تھے، شاید ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، کاش انہیں علم ہوتا۔ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔ کیا پھر ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟
کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو کہ اس کتاب میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ کیا تم نے ہم سے یوم قیامت تک پہنچنے والی قسمیں لی ہیں کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہے؟ تو چاہیے کہ وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور تحقیق دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ لہٰذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے۔ اے نبی، کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں جو وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ اس سے لکھ لاتے ہیں؟ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہوں جب اس نے اللہ کو پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کا احسان اسے نہ سنبھالتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینکا جاتا جبکہ وہ مذموم ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کو صالحین میں شامل کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے، اور یہ قرآن تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی تفسیر پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے باغ والوں کا قصہ یہاں آیا۔ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ صنعاء یمن سے کچھ فاصلے پر تھا، اور کچھ نے کہا کہ یہ باغ حبشہ میں تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس باغ کا مالک ایک نیک آدمی تھا اور اس باغ کی پیداوار میں سے غرباء اور مساکین کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو احمق آدمی تھا، ہمارے تو اپنے ہی اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں، تو ہم اس آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ اور یہ سوچنے کے بعد انہوں نے یہی کیا، جس کا پورا قصہ یہاں قرآن میں بیان ہوا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا۔ یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے لیے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم رحمت سے نوازا ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، مگر تم نے اس رحمت اور نعمت کی قدر کرنے کے بجائے ان کی تکذیب کی اور ان کو تکلیف دی۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں، کفر کرنے کے لیے نہیں، لیکن انہوں نے تو کفر کا راستہ اختیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں بھی ڈالا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ مثال اہل مکہ کے لیے اور اس کے بعد دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو کہ شکر کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتے۔ آئیے دیکھیں مثال میں کیا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، ان کے باغ میں بہت پھل لگے تھے اور باغ بہت زیادہ پھلوں سے بھر گیا تھا، تو انہوں نے رات میں اپنے آپس میں ایک دوسرے سے یہ قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کا پھل کاٹ لیں گے، یعنی ایسے وقت میں جب کہ ابھی سورج نہ نکلا ہو ہم تمام پھل توڑ لیں گے، اور دل میں یہ نیت تھی کہ کسی فقیر کسی سوالی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے گا۔ ولا یستثنون، وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، یعنی انہوں نے قسمیں کھائیں مگر انشاءاللہ نہ کہا، لہٰذا اللہ نے ان کی قسموں کو پورا نہیں کیا، اور ابھی جب کہ وہ سو ہی رہے تھے آپ کے پروردگار نے رات کے وقت کوئی ایسا عذاب اس باغ کے اوپر پھیرا، کوئی ایسی آسمانی آفت اس کے اوپر ٹوٹ پڑی کہ وہ جیسے کٹی ہوئی کھیتی بن گیا، یعنی چورا چورا اور خشک ہو گیا، بیکار ہو گیا اس کا پھل۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو چلو جلدی سے چلو، اگر تم پھل کاٹنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ پھر وہ چلے اور چپکے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے سرگوشی کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی سرگوشی ہمیں بیان کر دی، جو کہ کتنے ہزاروں برس پہلے ان لوگوں نے آپس میں کی تھی، وہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بیان کر دی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے آپس میں۔ آج یہاں باغ میں تمہارے پاس کوئی فقیر ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ یہ ان کے دل کی نیت تھی جس کے ساتھ وہ اپنے باغ کا پھل توڑنے جا رہے تھے، اور وہ سمجھ ہی رہے تھے قادرین کہ وہ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں اس بات پہ کہ وہ پھل توڑ بھی لیں اور جمع بھی کر لیں، گھر بھی لے آئیں اور کوئی مسکین کو بھی نہ دیں، سمجھتے تھے ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا باغ کا حال، تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، یعنی کہ وہ باغ جو سرسبز و شاداب تھا، پھلوں پھولوں سے لدا بھنا تھا، اب تباہ ہونے کے بعد جو اس کی حالت انہیں نظر آئی تو کہنے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے۔ پھر اس کے بعد جب سمجھ آیا کہ یہ وہی جگہ ہے، کہنے لگے بل نحن محرومون، کہ ہم تو محروم ہی ہو گئے، ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے،
اب ان میں سے جو سب سے زیادہ بہتر انسان تھا اس نے ان کو نصیحت کی اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ تسبیح سے مراد یہاں ہے وہی انشاءاللہ کہنا، اور کچھ نے کہا کہ تسبیح سے مراد وہی تسبیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کے عطیے کے اوپر اللہ کی تسبیح اور اس کا شکر ادا کرنا۔ بہرحال یہ شخص جو کہ نیک تھا اس نے نصیحت کی تو وہ دوسرے جو اشخاص تھے انہیں بھی ندامت ہوئی اور وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعا کی اللہ سے کہ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ دے، یعنی یا تو اس دنیا میں ہی یا پھر آخرت میں، یعنی انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، توبہ کی، معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کذالک العذاب، دیکھو عذاب یوں ہی ہوتا ہے، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ عذاب سے دو چار کرتا ہے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، جو اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخل سے کام لے، جو مسکین و فقیر و محتاجوں کے حق کو ادا نہ کرے بلکہ ان سے روکے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس طرح کا عذاب دیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب تھا، اور جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ متقین کے لیے جنات النعیم ہیں، یعنی نعمتوں والی جنتیں ہیں، اور سوال کیا کہ کیا ہم مسلمین کو مجرمین جیسا کر دیں؟ دراصل مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہوں گے جس طرح دنیا میں ان سے زیادہ اچھے حالات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم اور مجرم سب برابر ہو جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے اور کافر لوگ برابر ہو جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ کیسا فیصلہ جو تم کر رہے ہو؟ اور اگر تم یہ فیصلہ کر رہے ہو تو کیا یہ فیصلہ کسی کتاب میں لکھا ہوا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، یا تمہارے اپنے دل کی یہ باتیں، یا کوئی ایسا پکا عہد ہے، کوئی قسم ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والی کوئی قسم ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ وہاں ملے گا جس کا تم نے اپنے لیے خود فیصلہ کر لیا ہوگا؟ کیا بتاؤ کون اللہ نے پوچھا ان سے کہ بتاؤ کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ آخرت والے دن وہ خود کوئی فیصلہ کر لے گا وہاں کھڑے ہو کے، اور خود مسلمانوں کے لیے جزا و سزا کا اور اپنے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کر لے گا؟ کیا کوئی ایسے شریک ہیں جو یہ فیصلہ وہاں کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے شریکوں کو یہ لے کر آئیں سامنے تاکہ سچ اور جھوٹ پورا پکا پتہ چل جائے۔ ظاہر ہے یہ سارے دعوے جھوٹے تھے اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوم القیامت کی ہولناکی کے اوپر بیان فرمایا ہے، اور یہ والی آیت آئی، آیت نمبر 42، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ آیات متشابہات کی قرآن کی ایک مثال ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی تختے کی طرح ایک ہڈی بن جائے گی جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہم نے بیان کی صحیح بخاری میں سورہ القلم کی تفسیر میں بیان ہوئی ہے۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی کس طرح کی ہوگی، وہ کس طرح اسے کھولیں گے، اس کیفیت کو ہم نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی آنکھوں اور کان اور ہاتھ پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس بارے میں ہم اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیل نہیں جانتے۔ یہ آیت متشابہات کی ایک مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں وہ بیان کی ہیں کہ نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی۔ سجدے کے لیے پہلے دنیا میں بلایا جاتا تھا، اس وقت تو صحیح سالم تھے، سجدہ کر سکتے تھے، توانا تھے، اور اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کو روک نہیں رہی تھی، لیکن دنیا میں وہ اس سے دور رہے۔ اب یہ بڑی سخت آیت ہے کہ یہ صرف کافرین اور مشرکین اور مجرمین کے لیے نہیں ہے، یہ ان مسلمین کے لیے بھی ہے دنیا میں جنہوں نے نمازیں پڑھنے اور سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت انہیں بلایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھیے کہ یہ 5 وقت کی جو اذان آ رہی ہے یہ بھی وہی پکار ہے، وہی بلانا ہے سجدے کے لیے، لیکن اس وقت وہ صحیح سالم تھے اور وہ آنے سے انکار کر دیتے تھے۔
کیا حال ہوگا کہ اس وقت وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد اپنے نبی کو صبر کی تاکید کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بتا دیا کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی یونس بن متی جو اپنی قوم سے ناراض ہو کے چل دیے تھے اور سمندر میں جب سفر اختیار کیا تو مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا اور انہیں سمندر کی تہوں اور تاریکیوں میں لے گئی تھی۔ انہوں نے سمندر کے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو صبر کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد بتایا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور بلا شبہ قریب ہے کہ کافر لوگ اپنی بری نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ کے معنی ہے وہ آپ کو پھسلا دیں گے، یعنی آپ کو نظر لگا دیں گے، اور بغض کی وجہ سے جو دشمنی ہے ان کے دل میں، یہ آپ سے حسد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت اور حفاظت فرما رہا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو نظر لگا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور یہاں انہوں نے بہت ساری احادیث دی ہیں جو کہ نظر بد کے لگ جانے سے متعلق ہیں، اور وہ دعائیں ہیں جو کہ اس میں پڑھی جانی چاہیے، اور یہ جب ہم معوذتین کی تفسیر کریں گے تو اس میں ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ کافر لوگ قرآن اور اس ذکر کو جب سنتے ہیں تب کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے وما ہوا الا ذکر للعالمین کہ یہ اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، یہ جنون میں کہی گئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ذکر ہے تمام عالمین کے لیے۔ اور جب یہ تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ذکر آیا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو لانے والا، اس کو بیان کرنے والا مجنون یا دیوانہ ہو۔ سورہ القلم مکمل ہو گئی۔ آئیے اب سورہ الحاقہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع میں بھی آخرت کا بیان ہے، اور دوسرا رکوع اس بات کے بارے میں ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، کیا ہے الحاقہ؟ اور آپ کو کس نے خبر دی کہ کیا ہے الحاقہ؟ سمود اور عاد نے اس تہلکہ خیز قیامت کو جھٹلایا، تو جو سمود تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے، اور جو عاد تھے تو وہ یخ تند و تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے۔ اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹنے کے لیے مسلط رکھا، پھر تم اس قوم کو پچھاڑے یعنی ہلاک کیے ہوا دیکھتے ہو، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ پھر کیا آپ ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا۔ بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی کشتی میں سوار کیا تاکہ ہم تمہارے لیے اس فعل کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ رہے گا۔ پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھو، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے۔ چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اونچی جنت میں، اس کے پھل قریب جھکے ہوں گے، کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجے۔ اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے، کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا، میری سلطانی مجھ سے چھن گئی۔ حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے، 70 یارڈ، جس کی پیمائش 70 گز ہے، اسے جکڑ دو۔ بے شک وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر شوق دلاتا تھا، لہٰذا آج یہاں کوئی اس کا غمخوار دوست نہیں، اور زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہیں، خطا کاروں کے سوا اسے کوئی نہیں کھاتا۔ تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے،
بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا یعنی رسول، تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور یقیناً وہ جھٹلانا کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سورہ الحاقہ کی پہلی 3 آیات میں حاقہ کے بارے میں بتا دیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم کیا جانو کہ حاقہ کیا ہے۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا یہ نام اس وجہ سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدے اور اللہ تعالیٰ کی جو وعید اس نے کی ہے، یعنی جو کافروں کو سخت سزا دینے کے وعدے کیے ہیں اور مومنین سے جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی۔ حاقہ کے یہ بھی معنی لکھے گئے ہیں کہ وہ واقعہ جسے لازماً پیش آنا ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس بات کے بعد تینوں پچھلی قوموں کو دیے گئے عذاب کو دہرایا گیا، ثمود اور عاد اور اس کے بعد نوح کی قوم کے۔ یہ بتا دیا گیا کہ جو پچھلی قوموں کے واقعات گزرے ہیں یہ دراصل تذکرۃ و تعیہ اذن واعیہ، کہ یہ تذکرہ ہے، ایک سبق آموز یادگار ہے تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں۔ یہاں تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ ایسے کان مراد نہیں ہے جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، جو بات بھی اس میں سے گزرتی ہے اس کو محفوظ نہیں کرتے، دل تک نہیں اتارتے، بلکہ یہاں ان کانوں سے مراد ہے کہ جو سننے والے لوگوں کے کان ہیں، وہ واقعے کو سن کر اس کو یاد رکھتے ہیں، اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور اس بات کو کبھی بھولتے نہیں کہ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا اور اللہ کے رسول کی تکذیب کی، ان کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل قرآن میں ہمیں یہ پچھلے قوموں کے واقعات دہرائی کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے، اسی لیے کروائی جا رہی ہے کہ ایسے کان بنے ہمارے کان جو کہ ان باتوں کو یاد رکھیں اور ان کے انجاموں کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد وہ وقت بتایا گیا جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی، ہر بات واضح ہو جائے گی، اور اس کے بعد نام اعمال ملے گا۔ تو جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ کہیں گے لو پکڑو اور پڑھو میرا نام اعمال۔ وہ شخص جانتا تھا کہ اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور حسنات دی ہیں اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، تو وہ خوش ہو کر اپنے نام اعمال کو پیش کرے گا۔ یہاں ایک حدیث کی ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو اپنے قریب کرے گا، اس سے تمام گناہوں کا اقرار کروائے گا، حتیٰ کہ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ بس وہ تو ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا اور آج تیرے وہ تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اور جہاں تک کافر اور منافقوں کا تعلق ہے تو گواہی دینے والے ان کے بارے میں کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خوش قسمت انسان کا حال تھا، اب جو بد نصیب ہے وہ کیا کہے گا جب وہ نام اعمال دیکھے گا جسے بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو کہے گا کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہ موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، یعنی بالکل ہی مجھے ختم کر دیتی اور میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا اور میری جتنی بڑی سلطنت تھی وہ بھی کام نہیں آئی، اور اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ اس حکم دے دیا جائے گا کہ میدان حشر سے اس کو پکڑ لو، اس کی گردن میں توق پہنا دو، یعنی وہ چیز جو کہ گردن کو جکڑ دیتی ہے، پھر اسے جہنم رسید کر دو اور جہنم اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ وہ زنجیر سلسلہ جس کا یہاں ذکر آیا ہے وہ 70 ہاتھ لمبی ہوگی۔ حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ اس زنجیر کی لمبائی انسان کے 70 ہاتھ جتنی نہیں بلکہ فرشتے کے 70 ہاتھ جتنی ہوگی۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا کہ فَاسْلُكُوهُ کا حکم جب ہوگا کہ اس کو جکڑ دو تو جکڑا اس طرح جائے گا کہ اس کے جسم کے پچھلا جو سوراخ ہے اس سے داخل کر کے اس کے منہ سے زنجیر کو نکال لیا جائے گا
اور پھر فرشتے اسے آگ میں اس طرح بھونیں گے جس طرح گوشت بھونا جاتا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اس کے بعد قسم کی آیات آئی ہیں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یعنی اللہ کی پیدا کردہ وہ چیزیں جن کی طاقت انسان کے دیکھنے میں نہیں، ان کی بھی قسم کھائی گئی ہے. کس بات پہ؟ کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے. یہاں رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور قول سے مراد تلاوت ہے، کہ یہ جو تلاوت کر رہے ہیں یہ بزرگ کا قول، کسی شاعر کا قول نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعر ہونے کی نفی ہے. جو وہ شاعر کہا کرتے تھے اس کی اللہ نے نفی کر دی، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، اس کی بھی نفی کر دی، بلکہ بتا دیا یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. یعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول دراصل رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، جسے تم شاعری کہہ رہے ہو، کہانت کہہ رہے ہو، اور اس طرح کے گھٹیا الفاظ کہہ کر اس کی توہین کر رہے ہو. اس کے بعد بتا دیا گیا کہ اگر یہ رسول اس میں کوئی بات بنا لیتا، یعنی بڑھا دیتا یا کمی کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتے. اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی شہرک کاٹ دیتے. خیال رہے کہ یہ سزا جو بیان کی گئی ہے اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اظہار ہے، کہ وہ ایک سچے رسول ہیں. اگر سچا رسول ایسا کام کرے کہ کوئی بات بڑھا لے یا کم کر لے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے. یہاں یہ اصول نہیں بیان کیا گیا کہ جھوٹا شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً اس طرح کی سزا دے دیں گے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اوپر دلیل ہے. اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا، اور نہ ہی اللہ نے انہیں سزا دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دلائل اور معجزات اور اپنی تائید سے نوازا. یہی کلام ہے جو کہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوا، اور یہی کلام ہے جو کہ مومنین کے لیے نصیحت بنا، متقین کے لیے نصیحت بنا، اور بلا شبہ وہ برحق قابل یقین ہے. فسبح بسم ربک العظیم، چنانچہ آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے. سبحان ربی العظیم. سورہ حاقہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اب ہم سورہ المعارج کی طرف چلتے ہیں، جس میں وہی بات آئی ہے کہ جو بار بار عذاب مانگا کرتے تھے، یہ جلدی عذاب لے آؤ، اس کا جواب دیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت جس کے جلدی لے آنے کا مطالبہ ہنسی کھیل کے طور پہ یہ کر رہے ہیں، وہ کیسی سخت چیز ہوگی، اور اس وقت پھر ان کا کیا انجام ہوگا. اور آخر میں ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، چاروں طرف سے آپ پہ ٹوٹ پڑتے تھے، ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آنے کے اوپر قادر ہے. ان کی پرواہ نہ کیجیے، انہیں اپنے کھیل میں پڑے رہنے دیجیے. جب وہ دن آئے گا جس دن قبروں سے نکلیں گے تو وہ اس دن حالات کو جان لیں گے. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے. فرشتے اور روح یعنی جبریل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو اے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے. بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. جس دن آسمان پگھلے تانبے جیسا ہوگا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھلا بھی دیے جائیں گے. مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کو اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا اور جتنے زمین پر ہیں وہ سب، پھر وہ فدیہ اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے، چمڑیاں ادھیڑ دینے والی. وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور حق سے منہ موڑا اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. بے شک انسان کو بے صبر پیدا کیا گیا ہے، جب اسے شر پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، جب اسے خیر ملے تو نہایت کنجوس بن جاتا ہے. مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہے اور جن کے مالوں میں حق مقرر ہے سوالی اور محروم کا، اور جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، پھر یقیناً ان پر کوئی ملامت نہیں. پھر جو کوئی اس کے علاوہ چاہے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد نبھانے والے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر قائم ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے. پھر اے نبی کافروں کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے، گروہ کے گروہ؟ کیا ان میں سے ہر شخص لالچ رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے تخلیق کیا جسے وہ جانتے ہیں. پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم عاجز و مغلوب نہیں.
चुनांचे आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो बातें बनाएं और खेलें हत्ता कि अपने उस दिन से दो चार हों जिसका उनसे वादा किया जाता है, जिस दिन वो कब्रों से दौड़ते निकलेंगे जैसे वो आस्तानों की तरफ दौड़ रहे हों, उनकी निगाहें झुकी होंगी, उन पर जिल्लत छा रही होगी, यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली आयत में ये बता दी गई, एक सवाल वाले ने अज़ाब का सवाल किया। यहाँ लिखा हुआ है कि नज़र बिन हारिस या अबू जहल, इनमें से किसी एक ने ये कहा था कि जो हमें सूरह अनफाल में हमने ये पढ़ा, ये कहा था उन्होंने कि अगर ये बात जो तुम कह रहे हो ये हक़ है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे। ये अज़ाब था जिसका उन्होंने सवाल किया था। अल्लाह ताला ने इसका यहाँ जवाब दिया है कि ये वाक़ई होने वाला है और काफिरों को इस पर से हटाने वाला कोई नहीं है, उस अल्लाह की तरफ से जो ज़िल मारिज है। आइए अब हम इसकी तफसीर में देखते हैं कि ज़िल मारिज यानी साहिब दर्जात से क्या मतलब है। ज़िल मारिज के मानी है बुलंदियों और बुजुर्गियों वाला है। ज़िल मारिज से आसमान के दर्जात भी मुराद लिए जाते हैं। तारुजुल मलाइकतु व रूह इलैहि यानी फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल उसकी तरफ चढ़ेंगे, मारिज की तरफ। अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ ये लफ्ज़ बनी आदम की रूहों के लिए इस्तेमाल हुआ। इंसान की जो रूहें हैं जब जिस्मों से निकल जाती हैं, उसे मौत आ जाती है तो उन्हें आसमानों पर ले जाया जाता है, ये इससे मुराद है। लेकिन इसके मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ माने लिए हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन किस दिन? फ़ी यौमिन काना मिक़दारु 50 अल्फ़ सना, एक ऐसे दिन में चढ़ते हैं या चढ़ेंगे जिसकी मिक़दार 50,000 बरस है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इससे मुराद क़यामत का दिन है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन मुख्तलिफ मुराद ले रहे हैं दिन इससे, लेकिन तफसीर इब्न कसीर में इससे मुराद क़यामत का दिन लिया गया। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इससे मुराद क़यामत का दिन है। इकरमा से रिवायत आती है कि ये दिन जिसकी मिक़दार 50,000 बरस है, इससे मुराद क़यामत का दिन है। इसके बाद क़यामत के अहवाल और उसकी हौलनाकियों का बयान है और फिर ये बात आई है कि इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है। जब उसे कोई खुशी की खबर मिलती है तो उस वक्त वो कंजूस बन जाता है, खैर से रोकने वाला बन जाता है, और जब शर पहुंचता है तो वो घबरा के चिल्लाने लगता है। और इसके बाद अहले ईमान के औसाफ, खुश नसीब लोगों के औसाफ बताए गए हैं। आइए इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला वस्फ ये है कि वो नमाज में हमेशगी करते हैं, यानी नमाज में कोताही नहीं करते, अपने वक्त पर नहायत पाबंदी और इल्तिज़ाम के साथ पढ़ते हैं, कोई मशगूलियत उन्हें नमाज से नहीं रोकती और दुनिया का कोई फ़ायदा उन्हें अपनी सलात से गाफिल नहीं करता। दूसरी बात ये आ गई कि वो उनके अमवाल में ज़रूरतमंदों और हक़दारों का हिस्सा है। यहाँ बताया गया कि महरूम वो शख्स है जो रिस्क से महरूम है, या जो किसी आसमानी आफत की वजह से अपनी पूंजी से महरूम हो गया, या जो ज़रूरतमंद होने के बावजूद लोगों से मांगता नहीं है, वो भी महरूम है। तो ये लोग आकर सवाल करने वाले भी और जो आकर सवाल नहीं करते हैं उनके लिए भी अपने माल में से हक़ रखते हैं, सदक़ा करते हैं। तीसरा वस्फ़ ये आया कि अपने परवरदिगार के अज़ाब से खौफ रखने वाले हैं क्योंकि ये मुत्तक़ी लोग हैं। चौथा ये आया कि अपने फ़ुरूज की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, उन्हें हराम से रोकते हैं और ऐसी जगहों से बचाते हैं जिसे अल्लाह ने मना किया है, और जो अल्लाह ने अलाउ किया है वो दो ही जगह हैं। यानी अपने जिन्स की तस्कीन के लिए इंसान के लिए अल्लाह ने दो जायज़ ज़राए रखे हैं, एक तो उसकी बीवी और दूसरी उसके मल्क यमीन यानी उसकी लौंडी। ये हम पहले पीछे अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद उनका वस्फ़ यह है कि अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं, अपने कौल करार की हिफाजत करते हैं, ख़यानत नहीं करते, वादे नहीं तोड़ते, और उसके बाद शहादत अदा करते हैं, गवाहियाँ कायम करते हैं, सही अदा करते हैं। अगर उनके करीबी अजीज़ भी हों तो उनके लिए भी वो सही गवाही देते हैं, झूठी गवाही नहीं देते और नौसे। इसके बाद आखिर में फिर से सलात के ऊपर आया, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, कि वो अपनी सलाह की हिफाजत करते हैं, यानी वक्त पे अदा करते हैं, उसके अरकान व वाजिबात का ख्याल रखते हैं। देखिए कि इस मकाम पर कलाम का आगाज़ भी सलाह से हुआ और इख्तिताम भी सलाह से हुआ। ये इस बात की दलील है कि सलात कितनी अहम है और इसे किस कदर शर्फ हासिल है। इसके बाद मशरिक़ों और मगरिबों के मालिक की कसम खाई गई, किस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने अपने लिए ये कहा कि हम ये ताकत रखते हैं इस बात पर कि इन्हें बदल कर इनसे बेहतर ले आएँ, बेहतर लोग ले आएँ, यानी क़यामत के दिन इन्हें इन जिस्मों से भी बेहतर जिस्म दें और हम ये दोबारा उन्हें उठा लें, या ये भी हो सकता है कि यहाँ इस दुनिया में इन्हें ख़त्म कर दें और इनकी जगह बेहतर लोग ले आएँ। फिर अल्लाह के नबी से कह दिया कि आप इनको छोड़ दीजिए, ये अपने खेलों में, बातिल खेलों में मशगूल हैं, इन्हें छोड़ दीजिए यहाँ तक कि वो दिन आ जाए
جس دن کیا ہوگا، اس دن یہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آستانے کیا ہوتے ہیں کہ جہاں پر جھوٹے معبود ان کے رکھے ہوئے ہوتے تھے ان کی طرف شوق سے دوڑ کر جاتے تھے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف اس طرح تیزی سے دوڑیں گے جیسے یہ دنیا میں اپنے کسی آستانے کی طرف دوڑتے تھے، یا جس طرح سے کوئی اپنے ہدف کی طرف دوڑتا ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی، اور یہ اس تکبر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیے رکھا، اور یہ وعدے کا دن ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ الحمدللہ سورہ المعارج کی تفسیر بھی مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔